رات گزر چکی تھی مگر خوف ابھی زندہ تھا۔ وہ سایہ جو میرے سامنے ظاہر ہوا تھا اب آنکھوں سے اوجھلتا، لیکن میں جانتا تھا کہ وہ کمرے سے گیا نہیں۔ کمرہ خاموش تھا، مگر ایسی خاموشی جو چیخوں سے زیادہ ڈراؤنی ہوتی ہے۔ میں نے کانپتے ہاتھوں سے اپنی کلائی کی طرف دیکھا۔ وہی تعویذ جو مالک نے مجھے دیا تھا اب ہلکا ہلکا گرم ہو رہا تھا۔ مجھے اندازہ ہو گیا یہ عام تعویذ نہیں ہے۔ اگلی صبح میں نے مالک سے پوچھا، یہ تعویذ کیا ہے؟ وہ کچھ لمحے مجھے دیکھتا رہا، پھر آہستہ سے بولا، یہ تعویذ حفاظت کے لیے نہیں، یہ قید کے لیے ہے۔ میرے ہاتھ پاؤں کانپنے لگے۔ اس نے بتایا کہ یہ تعویذ ایک قدیم بندش کا حصہ ہے جو مخصوص جگہوں پر نامعلوم مخلوق کو روکنے کے لیے استعمال کیا جاتا تھا۔ وہ بولا، یہ کمرہ ایک دروازہ ہے۔ یہ کوئی عام دروازہ نہیں تھا، یہ ایسا دروازہ تھا جو دو دنیاؤں کے درمیان کھلتا تھا۔ برسوں پہلے کسی نے اس دروازے کو بند کیا تھا۔ دیواروں میں خاص نشانات بنائے گئے تھے اور ایک سایہ دار مخلوق اس کمرے میں قید کر دی گئی تھی۔ لیکن وقت کے ساتھ نشانات مٹنے لگے، دیواریں کمزور ہو گئیں اور اب وہ جاگ چکا ہے۔ اس رات جب میں سونے کی کوشش کر رہا تھا تو کمرے میں ٹھنڈی ہوا چلنے لگی، دیواروں پر سائے رینگنے لگے۔ پھر ایک آواز آئی، تم نے میرا نام جان لیا ہے، میں ساکت ہو گیا، میرا نام سہاگ ہے۔ وہ آواز میرے کانوں میں گونج رہی تھی۔ میری سانس رک گئی۔ تعویذ زور سے جلنے لگا۔ اچانک آئینہ ہلنے لگا۔ میں نے اس میں دیکھا تو میرا عکس دیر سے حرکت کر رہا تھا۔ میرے ہونٹ ہل رہے تھے، مگر آواز کسی اور کی تھی۔ میں اندر آ رہا ہوں۔ میں چیخنا چاہتا تھا مگر آواز نہیں نکلی۔ تب مجھے احساس ہوا کہ یہ مخلوق جسم پر نہیں، ارادے پر قبضہ کرتی ہے۔ اچانک مالک کمرے میں داخل ہوا۔ اس کے ہاتھ میں ایک پرانا سا کاغذ تھا جس پر عجیب نشانات بنے تھے۔ اس نے بولا، یہ آخری طریقہ ہے۔ اگر یہ ناکام ہو گیا تو یہ سایہ کسی ایک جگہ تک محدود نہیں رہے گا۔ ہم نے کمرے کے بیچ نشانات کا ایک دائرہ بنایا۔ تعویذ میرے ہاتھ سے کھول کر دائرے کے درمیان رکھ دیا۔ کمرہ ہلنے لگا، دیواروں سے سایہ دھواں نکلنے لگا۔ سہاگ ظاہر ہوا۔ اب وہ صرف سایہ نہیں تھا، اس کی شکل واضح تھی مگر انسان جیسی نہیں۔ تم مجھے دوبارہ قید کرنا چاہتے ہو؟ اس نے ہنستے ہوئے کہا، تم نہیں جانتے کہ میں کتنے ذہنوں میں جا چکا ہوں۔ نشانات چمکنے لگے، تعویذ ٹوٹنے لگا۔ مالک چیخا۔ اچانک مالک دائرے کے اندر چلا گیا اور زور سے بولا،
हर बंदिश किसी को पीछे छोड़ती है और कुछ पढ़ने लगा। मैंने इसे रोकने की कोशिश की मगर देर हो चुकी थी। निशानात तेज रोशनी में बदल गए। सुहाग चीखने लगा। कमरा लरस उठा। रोशनी खत्म हुई तो खामोशी छा गई। दायरा जल चुका था। निशानात मिट चुके थे। तावीज़ जलकर राख बन चुका था और मालिक वहां नहीं था। मैंने अगले दिन वो इमारत छोड़ दी। कमरा बंद कर दिया गया। मगर आज भी अगर कोई इस गली से गुजरता है तो कहता है कि रात के वक्त इस बंद कमरे से सांस लेने की आवाज आती है। और बास लोग कहते हैं कि सुहाग अब भी इस कमरे में कैद है।